बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल में 3 सवालात बहुत पूछे जा रहे हैं। नंबर 1, क्या जंग दोबारा शुरू हो जाएगी? नंबर 2, क्या एक अच्छे मुआहदे की उम्मीद बाकी है? और नंबर 3, क्या अगर जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो ईरान सस्टेन कर पाएगा इस प्रेशर को जो अमेरिका की तरफ से लॉन्च होगा? मैं चाहूँगा इस मुख्तसर वीडियो में आपको करंट सूरत हाल के तनाज़ुर में जवाब दूँ। सबसे पहले ये कि क्या जंग दोबारा शुरू हो जाएगी? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, यानी जंग की सूरत हाल कभी ख़त्म ही नहीं हुई है। जंग उस वक़्त हम ख़त्म कहेंगे कि जब सिर्फ सीज़ फायर नहीं हो, बल्कि जब वहाँ पर अमेरिकन डी एस्केलेशन हो जाए, अमेरिकन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इस एरिया से चली जाए और पोस्चर जो है वो चेंज हो जाए और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट रीजन का बदल जाए। जब एनवायरनमेंट इसी तरह हो, हॉस्टिलिटी मौजूद हो, बिल्कुल हेड ऑन कैफियत मौजूद हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जंग रुक जरूर गई है, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका फेज और शक्ल जो है वो बदल गई है। दूसरी बात यह है कि क्या इस जंग का रिज्यूम करना और मुकम्मल तौर पे बहाली जिस पैटर्न के ऊपर ये शुरू हुई थी और 1 महीना तकरीबन जारी रही, 39 दिन तकरीबन, तो क्या ये जंग उसी पैटर्न के ऊपर रिज्यूम कर सकती है? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं, और ट्रेजेक्ट्री ये है कि इस जंग के रिज्यूम होने की सूरत में अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है और ईरान के पास क्या ऑप्शन है। तो सिंपल ये है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने कुछ वार गोल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, रजीम चेंज डिक्लेयर किया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करना डिक्लेयर किया है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करना डिक्लेयर किया है, ईरान की सलाहियतों को ओब्लिटरेट करना डिक्लेयर किया है, और हॉर्मस को टेक ओवर करना और उसको अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट वाटरवे के तौर पे ऑपरेशनलाइज करना डिक्लेयर किया है। ये अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि वो इन अहदाफ में किन को अचीव करता है और कैसे अचीव करता है। ईरान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ईरान ने सिर्फ एक काम करना है, और वो ये है कि उसने अमेरिका को अपने इन अहदाफ में कामयाब नहीं होने देना। अमेरिका को इन अहदाफ को हासिल के लिए जो भी एक्टिविटीज करें उसको रिस्पॉन्ड भी करना है, और उनको भारी कीमत जो है अब ब्लीड करना है अमेरिका को, और अमेरिका की इंपीरियलिज्म के गुब्बारे से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकालनी है। ईरान का काम सिर्फ सस्टेन करना है, ईरान का काम सिर्फ अमेरिका को इन अहदाफ में नाकाम बनाना है। तो वो हमारे लिए बड़ा वाज़ेह है कि सीज फायर से लेके अब तक एक लम्हे के लिए भी ईरान ने एस्केलेशन लैडर अपने हाथ से जाने नहीं दिया। एक लम्हे के लिए भी ईरान ने ऐसा नहीं हुआ कि ईरान ने टिट फॉर टैट ना किया हो, बल्कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि अगर अमेरिका ने एक चीज की है तो ईरान ने उसका उससे बढ़कर रिस्पॉन्ड किया, गोया एस्केलेशन लैडर को पूरी कुव्वत के साथ बनवाया। अभी से चंद लम्हे कबल जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जे की बात की, तो ईरान ने एक रेस्पॉन्स ये दिया कि अब से हम इस रीजन के अंदर एलन मस्क से रिलेटेड जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं, जिनमें स्पेस एक्स है, जिनमें जो है वो ट्विटर है, दीगर चीजें हैं, ये मिलिट्री टारगेट काउंट होंगी। ये मैसेज बहुत पैनिक रखने वाला है, बहुत ये मैसेज जो है वो पेनफुल है अमेरिका के लिए। और फिर हम देखते हैं कि विद इन आवर्स अमेरिकन लैंग्वेज जो है वो चेंज हुई, और वो अमेरिका के जो ये कह रहा था कि एरिया टेक ओवर करने का, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहा था, उस अमेरिका ने कहा कि हम एक मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, और जगह का तयन बाकी है, साइन किस वक्त होंगे इसका तयन बाकी है, लेकिन प्रिंसिपली हम दोनों तरफ से एग्रीड हो गए, और अब हमने खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जे का जो प्लान है वो हमने तर्क कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, और ये कहा कि उस वक्त तक जो है वो ब्लॉकेट बरकरार रहेगा जब तक इसके ऊपर साइन नहीं हो जाते। तो इससे आप समझ लें कि अमेरिका का वो पोस्चर कितनी तब्दीली से दो चार हुआ है, और ये तब्दीली जो है वो ना कोई ग्लोबल चेंज आई है, ना कोई रीजनल चेंज आई है, और ना ही कोई यूनाइटेड नेशन जैसी कोई ताकत वजूद में आ गई है। ये ईरान ने अपनी ग्राउंड के अंदर अपनी ताकत के जरिए से और एक जबरदस्त किस्म की क्रेडिबल डेटर्स क्रिएट करके ईरान ने अपनी सलाहियत का लोहा जो है वो मनवाया है। लिहाजा एक मरला कि इस वक्त इस जंग के उस सतह के ऊपर रिज्यूम होने के कोई भी चीज आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। हमारा काम यह है कि हम इन ट्रिजेक्टरीज को देखकर आपको बताएं कि क्या अमेरिका के लिए अफोर्डेबल है, तो जवाब है बिग नो, और ईरान के लिए क्या इस जंग को कंटिन्यू करना अफोर्डेबल है, जवाब है बिग यस। सेकंड ये है कि टाइम का जो लेवरेज है वो किसके हाथ में है। हर आने वाले दिन के साथ अमेरिका के लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर फर्ज करें कि ये जंग 2 महीने तूल खींचती है, तो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन सर के ऊपर आ गए, अमेरिका के अंदर महंगाई का एक तूफान है, और अमेरिका के न फकत ये कि उस इलाके के अंदर इत्तेहादी अदम इत्मीनान का शिकार हैं, ग्लोबल इत्तेहादी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, बल्कि जो रीजनल इत्तेहादी हैं वो, मैं अगर ये कहूँगा, वो रोजाना सुबह उठते और नफल पढ़ते होंगे कि काश जान छूटे और इस जगह पर कोई ना कोई जो है वो, अगरचे वो कहते नहीं है
لفظوں میں، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ایک لمحہ جو ہے وہ گن کر گزاریں کہ کس لمحے کوئی ڈیل ہو اور کس لمحے ہمیں دوبارہ اپنی جو ٹریڈ ہے اور اکانومی ہے اس کو ریوائیو کرنے کا موقع ملے. اور پھر جو بعض بڑے کنٹریز اکانومیز ہیں جیسا کہ جاپان ہے, جیسا کہ ساؤتھ کوریا ہے, جیسا کہ ایون انڈیا ہے, ان سب کی ہیویلی ڈیپینڈنس جو ہے وہ اس ریجن کے اوپر ہے. تو امریکہ ڈومیسٹک پریشر میں بھی ہے, ریجنل پریشر میں بھی ہے, گلوبل پریشر میں بھی ہے, اور اس کی جو پولیٹیکل قیمت ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کے لیے بڑی ہاریفک ہوگی. چونکہ آپ کے علم ہے کہ چند دن پہلے امریکن ایوان نمائندگان کے اندر جو ووٹنگ ہوئی, اس ووٹنگ میں کئی ریپبلکن نے امریکن پریزیڈنٹ کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے اور اس جنگ کو اللیگل قرار دیا اور اس جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. اور اگر سینٹ کے اندر بھی یہ آگے چلا جاتا ہے تو یہ پھر امریکن پریزیڈنٹ کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. دوسری طرف ایران کے لیے جو طاقت کا ایک سبب ہے, جو ان کی سافٹ پاور ہے, وہ شہادت ہے. اور چند دنوں کے بعد ایران کے اندر ماہ محرم شروع ہو جائے گا اور گلوبل ماہ محرم ہوگا, عراق میں ہوگا, لیبنان میں ہوگا. اور ماہ محرم جو ہے وہ ایران کو ایک نئی طاقت, کربلا کے ساتھ اٹیچمنٹ, شہادت کے ساتھ اٹیچمنٹ, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اٹیچمنٹ کی شکل میں مل جاتی ہے. تو ایران کو ایک نیا موریل بوسٹ مل جائے گا اور ایران جو ہے وہ بہت آسانی سے ان 2 مہینوں میں اس عوامی جوش, جذبے اور قربانی کے جو آپ لیول آف کمٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. لیکن امریکہ کے لیے یہ 2 مہینے سسٹین کرنا یہ کوئی ایزی جاب نہیں ہے, اور اس کی بڑی ہیوی پرائس گلوبل اکانومیز کو اور امریکن الائز کو اور خود امریکہ کو ایٹ ہوم بھگتنی پڑ سکتی ہے. لہٰذا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اب امریکہ کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو اسی سطح پہ ریزیوم کرے. تو پھر کیا کریں گے؟ وہ ڈائلاگ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایران امریکہ کو کوئی سکسیس سٹوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران امریکہ کو کوئی پازیٹیو فیس سیونگ جس سے وہ اپنی سکسیس ڈکلیئر کر سکے یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر یہ نہ لے تو پھر امریکن پریزیڈنٹ کے لیے یہ بھی ایک ڈومیسٹک چیلنج ہے, اگرچہ وہ اس کو اس کی نسبت بہتر مینج کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو پھر یہ ڈیل ہی اس وقت امریکہ کو اور گلوبل اکانومیز کو بچا سکتی ہے, کیونکہ ایران کو ہرمز اسٹریٹ کے اوپر کنٹرول کوئی پولیسنگ کی صورت میں برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ چیک پوسٹ لگی ہے اور وہاں ڈپلائمنٹ ہوگی اور تلاشی ہوتی ہے. سمپل ایرانی ڈرونز, ایرانی میزائل, ایرانی راکٹس, انہوں نے ایک وائلیٹر جو وائلیشن کرنے والا جہاز ہے اس کو ہٹ کرنا ہے, اس کے بعد انشورنس کمپنیاں بھی بھاگ جائیں گی, اس کے بعد بڑے بڑے شپنگ کمپنیاں بھی بھاگ جائیں گی, اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے وہ ایزی ٹرانزٹ اور ٹریڈ نہیں کر سکے گا. الٹیمیٹلی جو ہے وہ چوک ہو جائے گی ہرمز. تو ہرمز جو ہے وہ ایران کئی کلومیٹر پیچھے بیٹھ کے بھی چوک کر سکتا ہے. اور اگر امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بوٹ آن گراؤنڈ کی شکل میں خرگ آئلینڈ کے اوپر آ سکتا ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ سینڈوچ بن جائے گا, اور ایران شاید اس انتظار میں ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ایک ٹریپ ثابت ہو اور امریکہ جو ہے وہ اس جگہ پر آئے اور پھر امریکہ جو ہے وہ ایک بدترین ڈیمیج جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے. آپ کے علم میں ہے کہ امریکن اپنے ڈیمیجز کو بیان نہیں کرتے ہیں. ابھی تو یہ بھلا ہو کہ بالآخر انٹرنیشنل سیٹلائٹ امیج موجود ہیں جس کی وجہ سے بی بی سی کو رپورٹ کرنی پڑی ہے ان 28 اڈوں کی. ابھی چونکہ امریکن کانگریس کے اندر بعض رپورٹس آتی ہیں, ان رپورٹس کو جب وہ پبلک کیا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو ڈیٹا مل جاتا ہے کہ امریکن ڈیواسٹیشن کی لیول کیا ہے. امریکہ نے پوری کوشش کی F-35 کو ہٹ ہونے کو چھپایا, لیکن نیو یارک ٹائمز نے اس کو CNN نے اس کو جاری کر دیا, اور امریکہ نے پوری کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ اپنے سب سے بڑے شپ یعنی اسٹریٹجک کیریئر گروپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ امریکن بحری بیڑا جیرڈ آر فورڈ, اس کے ڈیمیجز کو چھپائے. لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ابھی CNN نے اس کی ویڈیو جاری کر دی اور نیو یارک ٹائم نے اس کے اوپر اٹیک کا اور اس کے اوپر آگ لگنے کی ساری تفصیلات جاری کر دی. تو ابھی بہت ساری تفصیلات آپ کو آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ امریکن ڈکلیئر کیجویلٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں, اور امریکن ریئل کیجویلٹیز جو ہیں جو گریجول وہ ڈکلیئر کریں گے وہ بہت زیادہ ہیں. لہٰذا امریکہ اس وقت مزید کیجویلٹیز برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ سمجھے کہ ٹرمپ کے لیے سیاسی طور پہ خودکشی ہو سکتا ہے. لہٰذا کہیں نہ کہیں ڈیل کرنی ہے, میٹر آف ٹائم ہے, میٹر آف ڈیز ہے, لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. البتہ میں اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انداز ہے وہ لاجک کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے. لہٰذا جب ڈرائیور نے خودکشی کا طے کیا ہو کہ میں نے یہ گاڑی کسی جگہ دے مارنی ہے,
تو ہی کین ڈو. لیکن ہم اب تک کی ٹریجیکٹریز، لاجکس اور ریجنل جو پریویلنگ سچویشن ہے اس کے تناظر میں بتا رہے ہیں کہ اس وقت امریکن پریزیڈنٹ اس جنگ کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. تو ایران واضح طور پہ اس جنگ کا میں آپ کو بتاؤں کہ جان میر شائمر یہ ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور دنیا میں گزشتہ 20 سال میں سب سے زیادہ کوٹ ہونے والا ریسرچ کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے تو وہ یہ ہے. اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو ڈیٹیلز جاری کی ہیں اپنی پولیٹیکل اوپینین جس طریقے سے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کسی صورت امریکہ کو ہورمز کا کنٹرول نہیں دے گا، ایران کسی صورت اس کو انٹرنیشنل واٹر وے نہیں بننے دے گا. ایران واضح طور پہ اس جنگ کا فاتح ہے اور جنگ کی جو TORs ہیں، ٹرمز اور کنڈیشنز، وہ طے کرتا ہے جو جنگ کا فاتح ہوتا ہے. ایران اس جنگ کی ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہے وہ طے کرے گا اور یقینی طور پہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ایران ہی TORs طے کر رہا ہے. لہٰذا آئندہ چند دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے توقع یہ ہے ابھی تک کہ شاید محرم سے پہلے کوئی ڈیل ہو جائے. آئندہ چند گھنٹوں کے اندر بھی کوئی ایسی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں فیز وائز جو ہے وہ ڈی ایسکلیشن ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اس ریجن کے اندر ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ انشور ہو. لیکن اس سٹیبلٹی میں میری انڈرسٹینڈنگ میں جو ملٹیپل ٹائمز ایران کی ان 3 لیڈرشپ جو بھی تازہ ترین سٹیٹمنٹ آئی ہیں، جن میں پریزیڈنٹ اراکچی کی، محسن رضائی جو سپریم لیڈر کے ملٹری ایڈوائزر ہیں، اور ان کے علاوہ باقر کالیباف جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، وہ آئی ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس خطے سے امریکہ کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے اور اپنی ملٹری کی جو پریزنس ہے اس کو منیمائز لیول کے اوپر لے کر آنا ہے. یہی وے آؤٹ اس وقت امریکہ کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے اور یہی اس ریجن کو نسبتاً پیسفل بنانے کے لیے جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ چند گھنٹوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو بھی آپ کے کوسچنز ہوگی ان کو بھی آنسر کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.